اللهم صل على محمد وآله اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن مجید ہر ایک کے لیے بہت اچھا ہے، جو پڑھے اس کو ثواب ہے۔ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک جوان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے لیے احادیثیں وارد ہوئی ہیں، پیغمبر اسلام نے اس کے لیے اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، معصومین نے اس کے لیے کچھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک جوان کی تلاوت کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو جوان اور قرآن کا رابطہ اس طرح سے ہے کہ میں اگر ایک تلاوت کرتا ہوں، ایک 70 سال کا آدمی تلاوت کرتا ہے، ایک بوڑھا آدمی تلاوت کرتا ہے، ایک 40 سال 50 سال کا انسان تلاوت کرتا ہے، تو اس کے تلاوت میں اور ایک نوجوان اور جوان جو ابھی 14 سال 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال تک کا ہے، 30 سال تک کا، امام علی کی حدیث میں جوان کی تعریف جو ہوئی ہے وہ 17 سال سے لے کر 35 سال تک امام نے اپنی حدیث میں جوان کی عمر بتائی ہے۔ تو اس ایج میں اگر وہ جوان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی کس ٹائم میں؟ رمضان المبارک میں، جب ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک حرف اور ایک جملے کا ثواب ایک قرآن مجید کا ثواب ہے۔ تو ایسے مرحلے میں اگر یہ جوان آئے اور آنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے اور تلاوت کرتا رہے، تو حدیثوں میں آیا ہے کہ من قرأ القرآن وہو شاب، صریح لفظ ہے حدیث میں کہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اگر وہ جوان ہے، وہو شاب، اگر وہ جوان ہے تو یختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن مجید اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے جوان کی تلاوت کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے، یا معصومین کی نظر میں جوان کی تلاوت کی اتنی اہمیت ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے خون اور اس کے گوشت میں اس قرآن کو شامل کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر کریں اور دیکھیں کہ اگر ہمارے جوان ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کے اور اس کے علاوہ بھی روزانہ تلاوت کریں تو قرآن مجید ان کے خون اور ان کے گوشت میں شامل ہو جائے گا۔ اور آپ انصاف سے ہمیں بتائیے کہ جس کے خون میں، جس کے گوشت میں قرآن مجید شامل ہو جائے، کیا وہ جوان پھر اپنے والدین سے نافرمانی کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ائمہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یا آخر میں وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کا خون قرآن مجید سے ہو، جس کا گوشت قرآن مجید سے ہو، تو اس کا اب ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ وہ اٹھے گا تو قرآن کے مطابق بات کرے گا، تو قرآن کے مطابق دوسروں سے اچھی رفتار کرے گا، اور قاعدے سے ملے گا تو قرآن مجید کے مطابق جس طرح سے قرآن مجید نے، ائمہ اطہار نے اور پروردگار نے معاشرت کا حکم دیا ہے، اس طرح سے وہ معاشرت کرے گا۔ تو قرآن مجید کو اگر جوان پڑھتا ہے تو اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے گوشت اور اس کے خون میں قرآن مجید شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یعنی ہم اگر نتیجہ لینا چاہیں اس گفتگو سے اور اس حدیث سے نتیجہ نکالیں، پیغمبر کی اس حدیث سے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو جوانی سے ہی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اور جب شروع کریں تو اپنی ڈیلی روٹین میں اسے شامل کر لیں۔ پھر ایک آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، جیسا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم 3 آیتیں ڈیلی پڑھیں۔ میں نہیں کہتا 1 پارہ پڑھیں پورا قرآن، 10 پارے، 100 آیتیں، 200 آیتیں ہیں روایت میں موجود، لیکن حد اقل جو ہے وہ ہم جو مراعات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو کم سے کم 5 آیتوں کو تو ڈیلی ہر جوان کو ہماری قوم کو تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ یہ قرآن مجید اس کے اندر اثر انداز ہو، اور یہ جوان ایک مسلمان اس طرح کا ہو کہ جو دوسروں کو اسلام کے لیے دعوت دے سکے اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے۔ تو یہ ہے
ہمیں جوانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نتیجہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.